بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل اللہ والوں کی صحبت کا ایک ذرہ نصیب فرمایا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس میں سے اکثر وقوع پذیر ہو چکی اور کچھ نشانیاں ہیں جو اس وقت باقی ہیں۔ ان میں سے جو بڑی نشانیاں تھیں وہ اکثر ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا میڈیا چینلز پر ہمیں دکھائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا دیگر ذرائع سے ہم تک یہ پیغامات پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کل لاہور موٹر وے پر کس طرح سے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کی گئی ماں سے، تو یہ وہی نشانیاں ہیں، اسی کا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایک یہ کام رہ گیا۔ تو اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف ظلمتیں، ہر طرف اندھیریاں، ہر طرف تاریکیاں، دین سے دوری، دین بیزاری، اللہ والوں سے دوری، علماء کی غیبت، علماء سے دوری، مدارس مساجد سے دوری، ہمارے لیے اس زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تہ دل سے بار بار شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں ہمیں بڑھوتری دیں گے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں، خانقاہوں میں، مساجد مدارس میں ہمارا آنا جانا ہوگا۔ تو اس پر ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں کچھ ساعات، کچھ لمحات ایسے نصیب فرمائے کہ جہاں سکون سے بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اطمینان رکھا ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، اس دنیا میں پریشانیوں میں گھسا ہوا ہے، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی پریشانی میں۔ ان ساری پریشانیوں سے ہٹ کر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے اور بہت محبت کی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو اپنی 100 پریشانیاں چھوڑ کر پھر ماتھا ٹیکنے میرے پاس آ چکا ہے۔ تو اگر یہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لمحات نصیب فرمائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت مندی اور خوش بختی کا لمحہ ہے۔ الحمدللہ خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد بلدیہ ٹاؤن کی ہفتہ وار مجلس ذکر کا ایک بار پھر انعقاد ہو چکا ہے۔ میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہوں گا، بلا تاخیر کے تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا نعمت اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے مولانا نعمت اللہ صاحب. اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا، حمدیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا برادر صغیر حافظ منیب احمد عثمانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمدیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیتا ہوں. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے ساتھ تمام احباب مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے. جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے،
بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دلنشیں انداز و آواز کے ساتھ حمدیہ کلام وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پیش کر رہے تھے حافظ منیم احمد عثمانی۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دوں گا حضرت والد صاحب حضرت مولانا خورشید احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں، قطب عالم، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خانوال والے کے، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ اب قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ چلیں، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ مفتی رشید احمد صاحب آج مجلس میں موجود ہیں، تو احباب کی پرزور فرمائش پر نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں،
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالی فی مقام آخر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال تعالی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کا ایک مسلمہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے تھیوری ہوتی ہے اور بعد میں پریکٹیکل۔ یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک۔ پہلے تھیوری آتی ہے یعنی پڑھا جاتا ہے، بعد میں پریکٹیکل آتا ہے یعنی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ تھیوری کے معنی پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا۔ پریکٹیکل کے معنی جو پڑھا، پڑھایا، سیکھا گیا اس پہ عمل۔ ٹھیک ہے، میں نے جدید اصطلاح اس لیے استعمال کی کہ عام ناظرین و سامعین دور دور سے سنتے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آسانی سے بات آ جائے۔ انتہائی توجہ سے سنیں۔ پھر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ تھیوری سیکھنے والے، تھیوری حاصل کرنے والے یعنی پڑھنے والے کو جب پریکٹیکل کے میدان میں، جب عمل کے میدان میں وہ اترتا ہے تو اس کے عمل کو اس کی تھیوری سے چیک کیا جاتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جی۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان اصطلاح میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب وہ پریکٹیکل کے میدان میں یعنی عمل کرنے والا جب عمل کے میدان میں اترتا ہے تو اس کے عمل کو اس کے پڑھائے گئے نسخے سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے ساتھ برابر ہے، یہ عمل یہاں صحیح ہے، یہ عمل یہاں صحیح ہے، یہ عمل یہاں صحیح ہے۔ اتنی بات آپ آسانی سے سمجھ گئے کہ پہلے بولو نا، پہلے سیکھا جاتا ہے، پہلے بعد میں تو سیکھنے کو تھیوری کہتے ہیں اور عمل کو پریکٹیکل۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ اور پھر اس پریکٹیکل کو اس تھیوری سے چیک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کے ذریعے ہم نے نماز سیکھی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा के ज़रिए से हमने नमाज सीखी। ऐसे ही है ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तालीम आपका है, तरीक़ा सहाबा का है। अब जब हम ये सीख ले, सीखने के बाद जब हम इस अमल को करने लग जाए तो फिर थ्योरी हमारे सामने आएगी। कुरान को लेगा, हदीस को लेगी, पैगंबर के सहाबा की ज़िंदगी को लेगी, इनसे फिर हमारा मसलक हम अहनाफ है, फिर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन का कलाम, फिर इससे टेली किया जाएगा, कंपायर किया जाएगा, देखा जाएगा कि आया इस नमाजी का नमाज अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक है, पैगंबर के तरीक़े के मुताबिक है, सहाबा ने जिस अंदाज से पढ़ा वो अंदाज सही है। इमाम अबू हनीफा ने अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये नमाज जिस तरह सीखी, क्या ये वही अंदाज है? यहाँ से फिर चेक किया जाएगा। तो मुसल्लमा उसूल ये है, ये तमहीदी गुफ्तगू है, मुसल्लमा उसूल ये है कि पहले थ्योरी आती है। बोले पहले मैं एक इंतहाई अहम नुक्ते पे आपको ले जाना चाहता हूँ, अगर आप हाजिर बाश रहे तो। उस दिन मैं कुछ सुन रहा था, अचानक मेरे बड़े बेटे मौलाना सलीम उस्मानी मुझे कहा, अब्बा ये कौन है? मैंने कहा फ़लान है। कहा अजूबा है, क्या कह रहा है? यानी वो जो कह रहा है ख़ुद भी नहीं समझता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मजमा है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो मुझे कहा कि अजूबा है। हमारे वाले वो कहते हैं कि जो चार टांगों से चलता है वो भी समझ जाते हैं, लेकिन सुबहान अल्लाह की आवाज़ नहीं आती, और अगर आती भी है तो ऐसी जैसे कि ज़ालिमानो सुबहान अल्लाह वाए वाए सुबहान अल्लाह। लफ्ज़ सुबहान में बड़ा कमाल है। मैंने 2 जुम्मे पहले 2-3 मिनट में वो लफ्ज़ सुबहान आपके सामने रखा था। काश अब उस पर शुरू हो जाओ तो ये ना मौजू रह जाएगा कि सुबहान आदमी को 4 ज़ावियों से घेर लेता है। जब बंदे की ज़बान पे आता है तो ये आदमी को 4 ज़ावियों से अपनी हिफाजत में ले लेता है। अब वो मौका नहीं, इंशाअल्लाह फिर कोई मौका तो फिर बता दूँ। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दुनिया का मुसल्लमा ज़ाब्ता और उसूल है कि पहले थ्योरी आती है, बाद में प्रैक्टिकल। पहले सीखा जाता है, बाद में अमल। अब जब अमल के मैदान में आदमी आता है तो जो सीखा है उसके अमल को उसके साथ उस पर परखा जाता है, आया इसका ये अमल इसके साथ बराबर है। लेकिन कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले 40 साला ज़िंदगी में वो आमाल करते रहे, अल्लाह की इताअत करते रहे, बंदगी करते रहे, ज़िक्र व अज़कार करते रहे, तन्हाइयों में अल्लाह को मनाते रहे, रोना धोना चलता रहा, अल्लाह से दुआ मांगते रहे। अपनी ज़िंदगी को नबूवत से पहले, नुज़ूल कुरान से पहले पैगंबर कौनैन ने बेफज़ल इलाही अपनी ज़िंदगी को उस डगर पर डाला था कि जब नुज़ूल कुरान होता है वही आती है। उसूल और ज़ाब्ता ये है कि प्रैक्टिकल को थ्योरी पर चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल इतना आला, नमाजें इतनी आला, जिक्र इतना आला, तस्बीह इतनी आला, दुआएं इतनी आला, रोना धोना इतना आला कि यहाँ मजबूरन प्रैक्टिकल को थ्योरी पर नहीं बल्कि थ्योरी को ला ला के प्रैक्टिकल के साथ टेली किया जाता रहा कि ये कुरान की आयत है कीमुस्सलात,
اب جو پیغمبر نے نماز پڑھی اس سے اس کو برابر کیا جاتا تھا. یہ پیغمبر نے دعا کی ہے. اب قرآن کی آیت کھولتے تھے. قربان جاؤں مسلمہ ضابطہ یہ ہے کہ پریکٹیکل کو تھیوری پہ چیک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سارے ضابطوں کو توڑ کر رب نے پریکٹیکل کو تھیوری پہ چیک کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ. ایسے نبی اللہ نے عطا کیے تھے، ایسے پیغمبر اللہ نے دیے تھے کہ نبوت سے پہلے ان کے سارے اعمال گویا کہ ایک الگ قرآن تھا. کہہ دو نا سبحان اللہ. پیغمبر کی زندگی یہ ایک الگ قرآن تھا. کہہ دو نا پیغمبر کی زندگی ایک الگ قرآن تھا. اور یہ مصحف ایک الگ قرآن ہے. یہ جو قرآن ہے یہ تھیوری کی شکل میں ہے، اور وہ جو قرآن ہے وہ پریکٹیکل کی شکل میں ہے. اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے اس قرآن کو دیکھا جائے. اس قرآن کو کیسے سیکھا جائے اس قرآن کو دیکھا جائے. اس قرآن کو کیسے سمجھا جائے اس قرآن کو سمجھا جائے. اس قرآن سے کیسی محبت کی جائے اس قرآن سے پہلے محبت کی جائے. اس قرآن کی قربت کیسے مل جائے پہلے اس قرآن کی قربت حاصل کرو. اس قرآن کا تعارف کیسے ملے پہلے اس قرآن کا تعارف حاصل کرو. فرمایا اس لیے کہ مسلم ضابطہ تھیوری کو پریکٹیکل کو تھیوری پہ چیک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ضابطے کے خلاف تھیوری کو پریکٹیکل پہ چیک کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ پہلے وہاں محبت کرو تو یہ محبت نصیب ہو جائے گی. پہلے وہاں اعتماد بحال کرو یہ اعتماد بحال ہو جائے گا. پہلے وہاں یقین محکم کرو پھر یہاں یقین محکم ہو جائے گا. پہلے وہاں محبت کرو پھر یہاں محبت مل جائے گی. پہلے اس قرآن کی قربت اختیار کرو پھر اس قرآن کی قربت اختیار ہو جائے گی. جب تک وہ قرآن نہ ملے گا نہ ملا یہ قرآن نہیں مل سکتا. اگر اس قرآن کا ایک آیت بھی تمہیں نہ ملا تو گویا تم شقی اور بدبخت ہو گئے. گویا کہ اگر اس قرآن کا کوئی آیت تمہیں نہیں ملا تو اس آیت کا کوئی قرآن بھی تمہیں نہیں ملے گا. گویا یہ اور قرآن وہ اور قرآن، یہ تھیوری ہے اور وہ پریکٹیکل ہے. اس قرآن کا الگ تعارف ہے اس قرآن کا الگ تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز رکھا ہے کہ جو میرے اس قرآن کو مانے گا یہ قرآن اس کے سینے میں ڈال دوں گا. جو اس قرآن کا انکار کرے گا اس قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اس ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں. صرف ایک نقطہ پھر آگے اپنی بات کو چلاتا ہوں، یہ بھول جاؤں گا. اس تمہید نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ وہاں پہلے رسالت پر یقین ہو، نبی کے ساتھ محبت ہو، نبی کا تعارف حاصل ہو، نبی کے ساتھ عشق ہو، نبی کی تابعداری ہو، نبی کی قربت ہو. اگر وہاں یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کے بعد یہ قرآن مل جائے گا. اگر کوئی اس نبی سے ہٹ کر اس کے تعارف کے بغیر اس کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت کے بغیر اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ یعنی اس کی اتباع کیے بغیر اس کی اتباع میں آنا چاہتا ہے، گمراہ تو ہو جائے گا، یہ قرآن نہیں ملے گا. تو گویا یہ ایک ضابطہ ٹھہرا کیا کہ قیامت کی صبح تک ایک ضابطہ. کون سا ضابطہ؟ جو ہمارے آنے والے نسلوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک زبردست وسیلہ و ذریعہ ہے کہ پہلے جی بولے نا سارے بولے پھر کہے پہلے اس زمانے میں پہلے صاحب وحی کو اپنانا ہوگا. صاحب بولے نا اس زمانے میں پہلے، اس کے بعد وحی تمہارے پاس خود آ جائے گی. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں خود ڈال دیں گے.
وہی کی محبت خود نصیب ہو جائے گی، وہی پر عمل خود آسان ہو جائے گا۔ اگر صاحب وہی کے ساتھ تعلق ہوا، قیامت تک یہ ایک ضابطہ ہوا کہ جب بھی کوئی اس وحی کے قریب آنا چاہتا ہے، اس زمانے میں صاحب وحی تھا، اس زمانے میں حامل وحی کے قریب پہلے آنا ہوگا، بعد میں وحی ملے گی۔ نہیں سمجھے میری جملے؟ اب یہ ایک اصول بنا ہے، ایک ضابطہ بن گیا کہ جس زمانے میں بھی اگر آپ قرآن کے قریب جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صاحب قرآن کے پاس جانا ہوگا، علماء کے پاس جانا ہوگا، ان کی محبت حاصل کرنی ہوگی، ان کی خدمت کرنی ہوگی، ان کا تعارف حاصل کرنا ہوگا، ان کے ساتھ آنا جانا کرنا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کی محبت، قرآن کی معرفت، قرآن کی چاشنی، قرآن آپ کے سینے میں اللہ ڈال دے گا، اور پھر اس کے بعد قرآن پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا علماء کے خلاف کیا جاتا ہے، اس پروپیگنڈے کو یہ پہلا جملہ توڑتا ہے کہ جب تک یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اب جب قرآن سمجھ میں آ جائے، دیکھیں قرآن نے پہلے جملے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ھذا الکتاب نہیں فرمایا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ھذا الکتاب ہوتا۔ ذالک، وہ ذالک دور کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ کتاب، ذالک وہ، الکتاب وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے۔ بولے وہ کتاب، پڑھے یہاں ایک نکتہ آپ کو دے رہا ہوں بڑا قیمتی، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، لا ریب فیہ، یہی کا ضمیر پھر اس کی طرف راجع ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، یہ جو کتاب ہے، فیہ، کوئی شک نہیں، یہ جو کتاب ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ، لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس میں، بولے نا، اس میں، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، کوئی شک نہیں، یہ جو کتاب تیرے سامنے ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، جس طرح وہ محفوظ ہے یہ بھی محفوظ ہے، یہ وہ کتاب ہے، فیہ، یہ، ذالکہ وہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ کتاب ہے، یہ کون سی؟ جو لوح محفوظ میں ہے، وہ ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اس کتاب کا کوئی حصہ بھی بکری نہیں کھایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، اس کتاب کا کوئی بھی حصہ چرایا نہیں گیا، بولو نا، اس کتاب کے نزول میں کوئی غلطی جبرائیل سے نہیں ہوئی، ذالکہ وہ کتاب جو لوح محفوظ پہ ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس قرآن میں، اس کتاب میں، اللہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، فیہ، یہ کتاب، ذالکہ وہ کتاب، تو آواز آتی ہے کہ میرے بندے تیری سمجھ میں اب بات آ جائے گی، ایک زمانہ آئے گا لوگ سڑکوں پر پھرتے ہوئے اعلان کریں گے قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن کا کچھ حصہ چوری ہو گیا ہے، قرآن کا کوئی حصہ بکری کا گیا ہے، جبرائیل سے غلطی ہو گئی ہے، تو قرآن کے قاری کو سب سے پہلے آگے جانے سے پہلے اس جملے پر غور کرنا ہوگا کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جس طرح وہاں محفوظ ہے اس طرح یہاں محفوظ ہے۔
یہ شک و شبہ ختم ہو گیا، اس میں شک و شبے کا کوئی محل ہی نہیں۔ اب بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ خود شکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن جس کو ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن تو وہ پوری کائنات میں کائنات سے الگ نظر آتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی ہدایت سے لوگ متقی بنتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے لوگ متقی بنتے ہیں، یہ لوگوں کو متقی بنا دیتا ہے۔ جب قرآن ہدایت کر لے تو پھر وہ لوگ متقی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ متقی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب گلی سے گزرتے ہیں تو دور سے نظر آتا ہے کہ یہ وہ ہدایت یافتہ جا رہا ہے۔ جب وہ پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی کہتا ہے میرے پڑوس میں ہدایت یافتہ رہتا ہے۔ جب وہ دکان پہ جاتا ہے، گاہک بن کے دکان کہتا ہے میرا یہ گاہک ہدایت یافتہ ہے۔ اگر وہ دکاندار ہے کوئی گاہک بن کے جاتا ہے تو گاہک کہتا ہے ہمارے محلے کا وہ فلاں دکاندار وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ اچھی بات کرتا ہے۔ جب وہ زبان کو روکتا ہے تو برائی سے، گالی گلوچ سے اور غلط قسم کی چغلی، غیبت اور ان چیزوں سے اپنی زبان کو روکتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور راتوں کو بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہدی للمتقین، یہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ جو لوگوں کی غمخواری کرتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، قرآن نے اسے ہدایت دیا، یہ ہدایت یافتہ ہے جو ساری کائنات کا غم اپنے سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ ہدایت یافتہ ہے، دین پر سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ متقی جب اس کے اندر، یعنی اس متقی کا ایک آسان ترجمہ آپ کو کر دوں، یعنی جب اس کے دل تک ہدایت پہنچ جائے، جی جس کے دل تک ہدایت پہنچ جائے، جس وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جس کے دل تک ہدایت پہنچ جائے سمجھ لو کہ یہ متقی ہے۔ جس کے دل کو ہدایت پہنچ جائے سمجھ لو کہ یہ، بولو نا، سمجھ لو کہ یہ، بولو میرے ساتھ، سمجھ لو کہ یہ بھائی یہ نمازوں کا پابند ہے، ہاں یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہر وقت اللہ کے سامنے رونا دھونا کرتا ہے، فرمایا ہاں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ صاحب نصاب ہو تو حج پہ جاتا ہے، ہاں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ تو اکثر عمرے پہ بھی جاتا ہے، فرمایا ہاں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کی تلاوت میں مگن رہتا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قبرستان میں جا کے بوسیدہ قبروں کو دیکھ کر زار و قطار روتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ بیواؤں کی داد رسی کرتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہاں بیماروں کی دوا دارو اور عیادت کرتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ارے یہ کون جا رہا ہے؟ جب بھی کوئی اس کے سامنے سے کوئی بڑا گزرے یہ ادب کرتا ہے، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ چھوٹوں پہ شفقت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ میں کتنی ڈیٹیل میں آپ کو جاؤں، خلاصہ ایک نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ یعنی کائنات میں اس چھت کے نیچے، اس فرش کے اوپر اچھائی کا کوئی کام ہو، وہ ذرہ ہو یا پہاڑ،
وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ رات کا ہو یا دن کا، وہ دوپہر کا ہو یا شام کا، وہ جوانی کا ہو یا بڑھاپے کا، وہ مال کا ہو یا جان کا۔ فرمایا اس چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، کائنات میں اچائی کا کوئی ذرہ یا پہاڑ، جو بھی اچائیاں ہوتی ہے یہ ساری ہدایت کے زمرے میں آتی ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آدمی کو متقی بناتا ہے، یعنی جب یہ قرآن آدمی دل سے پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ قرآن اسے ایسی ہدایت دیتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ساری نیکیاں اس کے دامن میں آ جاتی ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہو، اللہ اس کی دامن کے اس کو حفاظت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر کے صحابہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ پیغمبر کے یار ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ کائنات کی ساری سچائیاں، کائنات کی ساری فضیلتیں، کائنات کے سارے عبادات، کائنات کے سارے عوامل، کائنات کی ساری اچھی زندگی، وہ تلاوت کے حوالے سے ہو، وہ رونے دھونے کے حوالے سے ہو، وہ معاشرت کے حوالے سے ہو، معاش کے حوالے سے ہو، تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، کردار کے حوالے سے ہو، نثار و قربانی کے حوالے سے ہو۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کائنات کی ساری سچائیوں کو میں نے ہدایت کے تاج میں جمع کر دیا، علی ھدی من ربہم، اور اس تاج کو پیغمبر کے صحابہ کے سر پہ سجوا دیا۔ ساری اچھائیاں اس سے اللہ نے ایک تاج بنایا جس کو تاج ہدایت کہتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ساری اچھائیوں سے اللہ نے ایک تاج بنوایا، کیا بنوایا؟ تاج بنوایا، اور اس تاج کا نام ہے تاج ہدایت، اور وہ اٹھا کے پیغمبر کے صحابہ کے سر پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر اگلی بات، اولئک علی ھدی من رب، توجہ سے سنیں، واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت ہو یا فلاح، ہدایت عمل ہے، فلاح اس کا نتیجہ ہے۔ ہدایت ہو یا فلاح، بولو میرے ساتھ، ہدایت ہو یا فلاح، دونوں کے لیے دوام شرط ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دونوں کے لیے دوام شرط، انقطاع، ہدایت ہدایت نہیں رہتی، فلاح فلاح نہیں رہتا۔ ہدایت کے لیے تسلسل ضروری ہے، بولو، ہدایت کے لیے تسلسل ضروری، فلاح کے لیے تسلسل، بولتے نہیں ہو۔ جس دن ہدایت کا تاج سر پہ رکھوایا گیا اس دن سے لے کے قبر میں جانے تک ہدایت میں تسلسل ہونی چاہیے، فلاح کے کام میں تسلسل ہونی چاہیے۔ اگر انقطاع ہو گیا تو ہدایت ہدایت نہیں رہے گی اور فلاح فلاح نہیں رہے گا۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس طرح کائنات کی ساری اچائیوں سے میں نے ہدایت کا تاج بنوایا اور اس ہدایت کے تاج کو اپنے محبوب کے یاروں کے سر پہ سجوایا، تو اگلی ایک اور بات بھی اس میں موجود ہے کہ یہ جو ہدایت کا تاج میں نے ان کے سر پہ سجوایا، جس دن سے یہ ایمان لائے ہیں ان کے ہدایت میں تسلسل چلتا رہا، ان کے فلاح میں تسلسل چلتا رہا۔ روز اول سے یہ ہدایت پڑھتے اور قبر میں جانے تک یہ ہدایت پڑھتے، اس لیے علی ھدی من ربہم۔ اگر درمیان میں انقطاع ہوتا اللہ یہ تاج ان کے سر پہ نہ سجواتے، آخر میں رکھتے، لیکن اللہ کے علم میں تھا
کہ میں نے اپنے نبی کو سارے کائنات کے شہروں میں اچھا شہر عطا کیا، میں نے اپنے نبی کو کائنات کی مسجدوں میں اچھا مسجد عطا فرمایا، میں نے اپنے نبی کو کائنات کی عورتوں میں اچھی عورتیں عطا فرمائی، میں نے اپنے نبی کو کائنات کی کتابوں میں اچھی کتاب عطا فرمائی، میں نے اپنے نبی کو کائنات کے فرشتوں میں اچھا فرشتہ عطا فرمایا۔ بالکل جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے چن چن کے اچھی اچھی چیزیں اپنے محبوب کے لیے رکھی تھی، فرمایا میں نے اپنے محبوب کے لیے یار بھی سارے کائنات سے اچھے چن کے عطا فرمائے۔ وہ ایک نمبر تھے، وہ بولے نا، وہ اس لیے کہ میرا نبی قرآن، جبرائیل، مدینہ، کلمہ، تو پھر صحابہ، وہ ایک نمبر تھے۔ میرے آقا ایک نمبر ہے تو آقا کو ملی گئی ساری چیزیں بھی ایک نمبر ہے۔ ایک نمبر کو دو نمبر کی چیز نہیں دی جاتی، جی بولے نا، ایک نمبر کو دو نمبر کی چیز نہیں دی جاتی۔ اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہاں تو انتخاب براہ راست اللہ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء میں میرا چناؤ اللہ نے کر لیا، اور پھر باقی لوگوں میں میرا صحابہ کا چناؤ بھی میرے لیے میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے بات تو یہ حدیث تو بالکل واضح اور آسان ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، بعہد العمرین، جی اے اللہ عمر دو ہے، جی بولے نا، عمر دو ہے اسلام کی عزت کے لیے، جی بولے یار آپ کو سمجھا، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، بولے نا اسلام کی بعہد العمرین، دونوں میں سے ایک عطا فرما دیجئے، دونوں میں سے ایک عطا فرما دیجئے۔ آقا دعا فرماتے ہیں بعہد العمرین، اللہ انتخاب کرتے ہیں خطاب کے بیٹے کا۔ آقا نے تو نہیں فرمایا، آقا نے فرمایا بعہد العمرین، عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، دو ہے اللہ دونوں میں سے، جی بولے نا، دونوں میں سے ایک کا انتخاب فرما دیجئے۔ پیغمبر کی دعا ہے اعز الاسلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 20 رکعت تراویح سیدنا عمر کی بدعت ہے، میں کہتا ہوں نا نا نا، پیغمبر کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ اگر پیغمبر کی دعا قبول ہے تو پیغمبر نے اسلام کی بدعت کے لیے نہیں، عزت کے لیے مانگا تھا، جی اگر میرے نبی کی دعا قبول ہے، بولو قبول ہے کہ نہیں؟ نمبر والی ہے بیا وہی کہنا، میرے نبی کی دعا قبول، بولو میرے نبی کی دعا، تو نبی نے فرمایا اعز الاسلام، اللہ اسلام کے عزت کے لیے، نہ کہ اسلام کی بدعت کے لیے۔ اگر نبی کی دعا قبول ہے، یا یوں کہہ دے پھر کہ آدھی دعا قبول ہے اور آدھی نہیں، نہ نہ نہ، پوری دعا قبول، جی پوری دعا قبول ہے۔ عمر اسلام میں عزت کے لیے آئے، نہ کہ بدعت کے لیے۔ اور دوسری بات، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میرے نبی نے فرمایا میرے خلفاء راشدین کا ہر عمل سنت ہے، بدعت نہیں ہے، جی میرے صحابہ، پھر بالخصوص خلفاء راشدین کا عمل، جی
بولو نا، علیکم بسنتی، علیکم ببدعتی نہیں ہے، بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین و بدعت الحسنتی خلفاء الراشدین نہیں ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر۔ وہاں دعا میں لفظ عزت ہے، بدعت نہیں، یہاں پیغمبر کی حدیث میں سنت ہے، بدعت نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، پتہ نشتے خبر کم طرف تو ہوتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بدعت آدمی کب اختیار کرتا ہے؟ جب شیطان کوئی عمل اسے مزین کرے، وزین الشیطان، جب شیطان کسی عمل کو مزین کرے گا، اس کے بعد میں اس پہ عمل کروں گا تو وہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ فرمایا بدعت کو، بدعتی کو بدعتی بنانے کے لیے پہلے شیطان کا آنا ضروری ہے، لیکن یہاں آقا فرماتے ہیں کہ شیطان گزرتے ہیں تو شیطان زبردست۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پیغمبر کونین نے دعا فرمائی عزت کے لیے، بدعت کے لیے نہیں۔ دوسری پیغمبر کونین نے اس کے عمل کو سنت قرار دیا، بدعت نہیں۔ اور تیسرا بدعت آدمی کرتا جب شیطان آ کے کوئی عمل مزین کرے تو یہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، تو جب یہ ہدایت دیتا ہے تو اس سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ جی بولے میرے ساتھ، جب یہ قرآن ہدایت دیتا ہے تو اس سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ ہدایت ظاہری عمل کو کہتے ہیں، تقوی باطنی عمل کو کہتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب ہدایت یہ جو ظاہر اعمال کر رہا ہے مجھے ہدایت یافتہ لگ رہا ہے، لیکن تقوی اندر کا عمل ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون پر بات ختم نہیں کی. فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دل کو دیکھا، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. بولے دل تقوی سے. جب دل تقوی سے بھرے ہوئے تو اب ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. ان کا ہر عمل. اب لوگ شکوک و شبہات ڈالیں گے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے. قرآن کریم کے اندر شکوک و شبہات ڈالیں گے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے. صحابہ کرام میں شکوک و شبہات ڈالیں گے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے. ان کی فضیلتوں کو آگے پیچھے کریں گے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے. لیکن سادی بالکل سادی سی سلیس سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بالکل آسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قرآن میں اسلوب یوں رہا ہے کہ جیسے عمل ویسے جزا. بولے جیسے عمل اور جیسے بدعملی ویسے سزا. یہ قرآن کریم نے ہمیں یہ ایک اسلوب بتایا بڑا پیارا. عمل جیسے ہوگا سزا بھی ویسے ہوگی، جزا بھی ویسے ہوگی. بدعملی جیسے ہوگی تو سزا بھی. بولے نا زور سے میں کچھ کہنے لگتا ہوں لیکن آپ کو مردہ پاتا ہوں، پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. جیسے عمل ویسے جزا اور جیسے بدعملی ویسے سزا. کام کی گفتگو ہوتی ہے، متوجہ رہا کرے، بولتے رہا کرے تاکہ کچھ میں بھی آگے چلوں. میں ذوق والا آدمی ہوں، ذوق سے بولتا ہوں. تو اگر ذوق والے کوئی مجمع نہ ہو پھر میں ویسے ٹائم پاس کرتا ہوں. مثال کے طور پر آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمیاں بیان ہوتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. بولے ایسا ایک مثال دے کے، قرآن سے مثال دے کے، پھر قرآن ہی سے دوسرا مثال دے کے آپ کو جواب دینا چاہوں گا. لیکن اگر آپ زندہ رہے کہہ دو سبحان اللہ. بنی اسرائیل کو، عامت الناس کو، بالخصوص امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں. حاضرین، سامعین اور ناظرین سارے متوجہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور گوسالہ پرستی نہ کرو، بچڑے کی عبادت نہ کرو، تو بنی اسرائیل نے جواب میں کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بنی اسرائیل نے جواب میں کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جی جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لے. جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ایمان. بولو نا یار. خلی موازن ولی آسناسی وائی زما سرا کنا ذکر برستو کو کنا ذکر تو خلا وقت ہے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لے. جب اللہ کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب قرآن کا اگلا حصہ، طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس ہوتے ہیں. ہارون علیہ السلام قوم میں موجود ہے. قوم گوسالہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، شرک میں لگ جاتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، قوم کو گوسالہ پرستی میں دیکھ کے غضبناک ہو جاتے ہیں. ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال، دوسرے ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال پکڑتے ہیں. یجرہ الیہ، اور اسے پھر جھنجھوڑتے ہیں. ہارون علیہ السلام اس وقت بڑی ہوشیاری کا حصے کام لیتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں میرے بھائی مجھے چھوڑ دے، پتہ ہے موسیٰ کا جلال اتنا ہے، صرف لفظ بھائی سے میری جان نہیں چھوٹے گی. ایک اور تھوڑی سی شیرینی ملا دی. فرمایا یبن ام اخی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں کے بیٹے میرے بھائی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اس اصطلاح پر میرا الگ ایک بیان موجود ہے.
یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے کہہ دیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہ ہماری مسجد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اشارہ میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ میرا بولو، اور یہ مسجد تو ساری کی ساری دیوار گر جائے کیا ہماری ہے، لیکن میرے گھر کا اگر ایک اینٹ بھی گر جائے یہ میرا ہے تو میں فکر مند ہوتا ہوں۔ دا زما پلار دے نو بیا خود پلار مزید ہو کدا زمن پلار دے لاړ کډې ته وغورځي د خپل بچو ته کله کله ویم کې نو مې دا دي ناستې ټول زه ما چې ته داسې نه کې چې دا زمن پلار دے ته به غرق شم۔ اس پر مستقل ایک میرا ایک تقریر موجود ہے، موقع ملے تو اس پہ آپ کو کر بھی دوں گا۔ یہ میرا پاکستان ہے، کہہ دو نا یہ میرا پاکستان ہے۔ تو اس کا ایک بارش کی جگہ بھی میں اس کو بگڑنے نہیں دوں گا، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ تو خوش ہو کا نکار، اس میں مٹاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بات کو روکی، ایک اشارہ آپ کو دینا، علماء موجود ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ مثال، میرا ایک بیٹا میری مٹھیاں بھر رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، اور اس کے دوسرے بھائی کو کسی نے کہا کہ آپ کا فلان بھائی بہت اچھا ہے، اپنی باپ کی خدمت بہت کرتا ہے، تو وہ جواب میں کہے گا نا پماسا ہے احسان کا خپل پلار چاپی گئی گا نا، لیکن دوستی نہیں بڑھ رہی، محبت نہیں بڑھ رہا، تعلق نہیں بڑھ رہا، قربت نہیں آ رہی۔ لیکن اگر اس جملے کی جگہ یہ دوسرا جملہ رواج میں ہو، ارے بھائی آپ کے وہ بھائی آپ کے ابا کی بڑی خدمت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اسے جزائے خیر دے، ابا تو میرا ہے، خدمت وہ کرتا ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ اتنا فرق ہے۔ کہنے لگا یا ابن ام اخی، میں ان کو اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو اے میرے ماں کے بیٹے میرے بھائی، تو محبت بڑھے گی۔ یا ابن ام اخی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں کے بیٹے میرے بھائی، مجھے داڑھی سے اور سر کی بالوں سے نہ پکڑو، میرے ساتھ یہ نہ کرو، یہ ظالم ہے، یہ میرے کہنے پہ نہ روکے۔ بہرحال تو اللہ نے قانون بھیجا، موسیٰ روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اب کیا بنے گا بنی اسرائیل کے، یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کہہ دو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جی فَتَابَ عَلَيْكُمْ، ان کو کہہ دو رات کی تاریکی میں میدان میں نکل جائے، ایک دوسرے کو قتل کر لے، پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، صحابہ کا احسان سمجھانا چاہتا ہوں، ظالمو کہاں ہو؟ کب کی پتھر برسا کے نظام کو لپیٹ دیا جاتا، یہ وہ صحابہ کا کردار ہے کہ آج تک ان کی رحمت کی کرنیں ہمارے اوپر چھتری بنی ہوئی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کہہ دو ان کو اپنے آپ کو قتل کر لے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں ربا، توبہ کی قبولیت کے لیے میدان میں نکلنا کیوں، ایک دوسرے کو قتل کرنا کیوں، جسم پر خون کا بہانا کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک کہیں لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ رہے۔ اللہ توبہ کی قبولیت کے لیے میدان میں نکلنا کیوں، ایک دوسرے کو قتل کرنا کیوں، خون کا بہانا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے جب موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم ایمان جب لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لے۔ اب میں اللہ توبہ قبول جب کروں گا جب ان کو میں مارتے ہوئے دیکھ لوں۔ ربا ہم تو 20 گناہ کرتے ہیں، 20 نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں،
لیکن ہمارے لیے یہ حکم نہیں۔ آواز آتی ہے پیغمبر کے یاروں کو جب کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، انہوں نے غیر مشروط بغیر کسی شرط کے ایمان لے آیا۔ یہ امت کا ابتدا ہے، انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی ایمان لانے کے لیے۔ میں اللہ بھی قیامت کی صبح تک اس امت کی توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں رکھوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صحابہ کا احسان، جی بولے نا، یہ صحابہ کا احسان۔ اگر وہ شرط رکھتے تو ہمارے لیے بھی حکم ہوتا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ انہوں نے خاموشی سے مان لیا، رب خاموشی سے ہماری توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ سہرا صحابہ کے سر ہے۔ اور جب ان کا انکار کیا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب ان کا انکار کیا جاتا ہے، جب ان پر لعن طعن کی جاتی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جی جب کہا اللہ نے فرشتوں سے میں زمین پر ایک امام کو بھیجنے والا ہوں، جی امام کو یا خلیفہ کو؟ ہاں غلطی ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ جی بولو نا، میں خلیفہ، بولو میں خلیفہ، بولو میں خلیفہ۔ اب اس خلیفہ کی خلافت کے اقرار کے لیے کہ اس کی خلافت مانو، شیطان کو بلایا گیا، کہا میں اسے خلیفہ نہیں مانتا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کہا میں اسے خلیفہ نہیں مانتا۔ رب نے فرمایا میں تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو تیرے منہ پہ مار کر کہتا ہوں فخرج فإنک رجیم، تیری کوئی عبادت میرے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ میرے بنائے گئے خلیفہ کی خلافت کا اقرار نہیں کرو گے۔ میرے ہاں تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ فإنک رجیم، رجیم رجم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بولو نا، اعوذ باللہ من الشیطان فإنک رجیم۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر جمرات کے لیے جاتا ہے، جمرات اسی رجم سے نکلا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب وہ رجم کرنے لگتا ہے، حاجی سے پوچھا جائے اے حاجی شیطان کو کتنے دن مارنا پڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے 3 دن۔ پتہ چلا، اصول مل گیا کہ ایک خلیفہ کے انکار پر 3 دن پٹائی ہوگی اور 3 کے انکار پر 10 دن پیٹنا ہوگا۔ جی اگر ایک خلیفہ کا انکار ہوا تو 3 دن، اور اگر طالب علم زیادہ شرارتی ہو تو پھر 40 دن تک بھی استاد اس کو سزا دیتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے جرم ہوگا ویسے سزا ہوگی، اور جیسے عمل ہوگا ویسے جزا ہوگی۔ اور یہ ترتیب جو خداوندی ہے نا، ترتیب خداوندی، یہ ترتیب نبوی، دونوں کو اگر ٹیلی کیا جائے تو اس میں بڑا کمال ہے۔ بس آخری بات کہنے لگا ہوں، دیکھیں پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی قرنی، خیر تو خیر العصری نہیں فرمایا، خیر الزمانی نہیں فرمایا، خیر الدہری نہیں فرمایا، کچھ بھی فرما سکتے تھے، آخر یہ قرونی کیوں فرمایا؟ عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس زمانے میں نے سنا تو اس نے فرمایا کہ قرونی میں 4 الفاظ ہے، قاف را نون یا۔ تو فرمایا قاف صدیق اکبر کا آخری جملہ ہے قاف، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ را عمر کا آخری جملہ ہے قر،
کہہ دو سبحان اللہ۔ نون عثمان کا آخری جملہ ہے اور یا علی کا آخری جملہ ہے، تو فرمایا لفظ قرونی میں یہ ترتیب آ گئی کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا اور چوتھا علی کا۔ اور پھر یہ ترتیب، اس میں لمبا بحث ہے لیکن نہیں خلاصہ، قاف را نون یا، یہ وہاں سے یہ بات طے شدہ ہے۔ اور پھر آپ قرآن کریم کی اصطلاح کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ اب اگر اس ترتیب کو اگر آپ دیکھیں، والذین معہ، سارے صحابہ نبی کے ساتھ، لیکن سب سے زیادہ نبی کے ساتھ جو رہا ہے، ساری دنیا کا اتفاق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر لوگ کہے کہ صحابہ تو ہر وقت نبی کے ساتھ تھے، تو غار میں صرف صدیق تھے۔ جی غار میں صرف، تو معاہو سے قرآن بتا رہے کہ صدیق اکبر۔ اشداء علی الکفار نہیں سمجھ میں آئے تو آج کے کسی کالے کافر سے پوچھ لو کہ کافروں پہ سب سے زیادہ سخت کون ہے، وہ کہے گا عمر ہے۔ عمر کون؟ اشداء علی الکفار، دوسرے نمبر پہ رحماء بینہم، امت مسلمہ پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے عثمان، اور تراہم رکعا سجدہ، سجدوں کے بادشاہ، ولایت کے بادشاہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں بھی وہ ترتیب، اور اس ترتیب کو رکھا اس لیے گیا کیا کہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ بعد میں اعتراض کرنے والے جھوٹے موٹے ڈرامے اور پروپیگنڈے کریں گے، تو ان ڈراموں اور پروپیگنڈوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے بھی عجیب قسم کا انداز اپنایا، اور پیغمبر میں نبوت کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب کلمات نکلوائے۔ خلاصے کے طور پر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، باغ پدک کا مسئلہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ فاطمہ میری ماں صدیق کے دربار میں نہیں آئی ہے، بولو صدیق کے دربار میں نہیں آئی۔ یہ تو وہ عورت ہے کہ علی سے فرمانے لگی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن کو نہ اٹھوانا، اور اگر رات کو اٹھاؤ تو میرے جنازے کے ساتھ روشنی نہ لے جانا، تاکہ میرے جنازے کے چارپائی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ ظالموں، اس میری ماں کو تم صدیق اکبر کے دربار میں بلاتے ہو؟ نہ، صدیق اکبر بابا تھے، فاطمہ بیٹی ہے، ان سے ملنے ان کے گھر گئی ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، ادب کا تقاضا ہے، ان کے گھر گئی ہے۔ باغ پدک کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایک عمل کیا، کولنا نہیں چاہتا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، وہ سمجھ گئی۔ سیدنا عمر کا زمانہ آیا، جی بولو نا، اس وقت باغ پدک کے ذمہ دار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تھے، یہ دونوں ان کے ذمہ دار تھے۔ مسئلہ جوں کہ تو ہے۔ سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، مسئلہ وہی کا وہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ، سب سے آخر میں علی کو رکھا، جی بولے نا، سب سے آخر میں، بولے سب سے آخر میں، بولے نا سب سے آخر میں علی کو رکھا۔ آخر میں اس لیے رکھا کہ یہ علی صدیق کے پیچھے نماز پڑھ لے، اب جو علی کو مانے گا صدیق کی امامت کا اقرار کرے گا، یہ علی عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، اب جو علی کو مانے گا وہ عمر کی امامت اور خلافت کو مانے گا۔ اس کے بعد عثمان کا زمانہ آیا کہ یہ علی عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، تاکہ بعد میں آنے والے اگر علی کی محبت کا دعویٰ کریں گے تو وہ عثمان کی امامت اور خلافت کو مانیں گے۔ ایک اس لیے پیچھے رکھا، اور دوسرا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ اگر باغ پدک کا اگر واقعی کوئی مسئلہ ہوتا، صدیق نے حل نہیں کیا، عمر نے حل نہیں کیا، عثمان نے حل نہیں کیا، جب حضرت علی خود امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے کیوں حل نہیں کیا؟ علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے مسئلے کو کہاں رکھا، کہا جہاں صدیق نے رکھا تھا وہیں پر میں چھوڑ گیا۔ اسی کہ صدیق کا مسئلہ صحیح تھا، صدیق کا مسئلہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے آخر میں رکھا۔
تو یہ جو قرآن نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، میں نے ساری اچھائیوں سے ہدایت کا ایک تاج بنوایا، بولے میں نے ساری اچھائیوں سے، اور وہ تاج صحابہ کے سر پہ سجوایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں سے میں نے فلاح کا ایک تاج سجوایا، بنوایا، اور وہ میں نے صحابہ کے سر پہ سجوایا۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہیں سے ملے گی، اگر کسی کو فلاح چاہیے تو وہیں سے ملے گی، اس کے بغیر نہ ہدایت ہے اور نہ فلاح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، 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 حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دو، گردنوں کو جھکا لو، مراقبہ ہو جاؤ۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। एक दो ज़रूरी बातें मैं भूल गया, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद दुआ करते हैं। बती बला कज़िया दो ज़रूरी गुजारिशात, चूँकि हालात कुछ इस तरह चल रहे हैं तो उनका बताना समझाना बड़ा ज़रूरी है। आपके इल्म में है कि ख़त्म नबूवत की तहरीक ज़ोर शोर पे चल रही है और अब दिफ़ाए सहाबा और अज़मत सहाबा के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ज़ोर व शोर से है। अल्लाह दोनों को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। एक नुक्ता जहन में रखे, उसके बाद दो ज़रूरी बातें। नुक्ता ये है कि मुसलमान का ये अक़ीदा है कि मुसलमान सारी इबादतों से, मेरा अक़ीदा ये है, उम्मीद है आप सबका अक़ीदा भी ये होगा। मेरे नज़दीक सारी इबादतें तो एक तरफ नमाज जैसी अहम इबादत भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, सारी इबादतों से अहम इबादत पैगम्बर कौनैन और पैगम्बर के यारों की मोहब्बत है। इससे अहम इबादत और कोई नहीं है। ये इबादतें पहले है, उसके बाद बाकी सारी इबादतें हैं। यहाँ एक जुमला कल मैंने सुना, बड़ा काम का, एक अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, मेरे दिल पे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम तंग नज़र है। ना, हमें अल्लाह ने बड़ी उसवत नज़री और उसवत ज़रफ़ी अता फ़रमाई है। मिसाल के तौर पर दुनिया वाले हमारे नबी के खाके बनाते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनको अच्छी तरह पता है कि ये इनके मुकाबले में हमारे नबी मूसा का खाका, बोलो ना, ये इनके मुकाबले में हमारे नबी ईसा का खाका नहीं बना। उनको पता है कि इनके यहाँ जिस तरह पैगम्बर कौनैन मोहतरम है, इस तरह मूसा भी मोहतरम है और इस तरह ईसा भी मोहतरम है। हम तो उन्हें कहते हैं कि तुम रहने दो, इस हवाले से तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ कि जिसे तुम नबी मानते हो वो हमारे कलमे में शामिल है, जिसे तुम नबी मानते हो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। जब बच्चा पहले कायदा पढ़ता है तो उन्हें हम जब ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सिखाते हैं तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही सिखाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इज़्ज़त व असमत व नामूस के सहाबा भी मुसलमान हैं, ईसा के नामूस के मुहाफिज भी मुसलमान हैं और पैगम्बर कौनैन के इज़्ज़त व नामूस के मुहाफिज भी, बोले ना। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मेरे सिद्दीक को बुरा भला कहे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उन्हें पता है कि ये जवाब में अली को बुरा भला नहीं कहेंगे, इसलिए कि अली भी हमारे सर के ताज है। कह दो ना सुभान अल्लाह। कोई उमर को बुरा भला कहे, अल्लाह की कसम कुरान सर पे रख के कहता हूँ कि इनको अच्छी तरह पता है कि ये उमर के मुकाबले में अली को, उमर के मुकाबले में हसनैन को या उस्मान के मुकाबले में किसी और को बुरा भला नहीं कहेंगे। उनको पता है कि जिस तरह इनके दिल में सिद्दीक, फारूक और उस्मान की मोहब्बत है, इससे ज़्यादा मोहब्बत इनके दिल में अली, हसनैन, करीमैन और फातिमा ज़हरा का है। तो जिस तरह हम सिद्दीक अकबर के नामूस के मुहाफिज हैं, उमर के नामूस के मुहाफिज है, उस्मान के नामूस के मुहाफिज है, रब्बे मोहम्मद की कसम उससे ज़्यादा हम अली, हसनैन, करीमैन और फातिमा ज़हरा के नामूस के मुहाफिज हैं। ये उनको भी पता है कि जो अली की मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नामूस के हिफाजत हमने की भी है, करते भी है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। पैगम्बर कौनैन के नामूस का मसला हो या सहाबा का, तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, जाने कटी है, कटेगी और कटती रहेगी जब तक ये मसला बाकी रहेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो यहाँ एक जो ज़रूरी बात गुजारिश करने लगा हूँ, अगर ख़त्म नबूवत का मसला है तो हमारे सरों का ताज, अगर सहाबा के नामूस का मसला है तो हमारे सरों का ताज।
جہاں ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں والوں کو چاہیے کہ اپنے دامے درمے سخنے ہر انداز سے اس میں شریک ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکانے کے قابل ہو۔ جو یہاں دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے حوالے سے کل کنونشن ہے، تو میری اہلیان کراچی سے بھرپور گزارش ہے کہ وہ جس انداز میں بھی ہو اس اجلاس اور اس ریلی میں شریک ہو، تاکہ دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ پر یہ بات کھل جائے کہ نہ یہ ملک دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کا ہے، اور نہ یہ شہر دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کا ہے، یہ ملک بھی محبان اسلام اور محبان صحابہ کا ہے، اور یہ شہر بھی محبان اسلام اور محبان صحابہ کا ہے۔ اور تیسری اہم گزارش جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی، صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے گزشتہ سال بھی تو محرم گزرا تھا، تو کیا بندر روڈ پہ برا بلا کہا گیا تھا؟ بولو نا۔ پشاور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا گیا تھا، اس سے پہلے سال کہا گیا تھا، تو اس سال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پھر ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی مسلمان ہوشیار ہوتا ہے اگر یہ اپنے اسلاف پر گہری نظر رکھتا ہے، اگر یہ اپنے مطالعے پر گہری نظر رکھتا ہے، اگر یہ قرآن اور حدیث سے واقف ہوتا ہے، آثار اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ بات کو بہت جلدی دوسری بات پر منطبق کر لیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ کفر جب بھی حملہ کرتا ہے وہ دوہری تلوار چلاتا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے لیے ذی الحج کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عثمان کی شہادت کے لیے ذی الحج کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ صحابہ اکثر و بیشتر حج پہ چلے جائیں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، وائرلیس نہیں، واکی ٹاکی نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی فون نہیں، کوئی دوسرا سسٹم نہیں، ہوائی جہاز نہیں، کاریں اور گاڑیاں نہیں کہ یہاں حالات خراب ہو جائے اور وہ دوڑے ہوئے آ جائے۔ تو جب یہ سارے حج پہ چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، 12 13 15 صحابہ مدینے میں رہ گئے، باقی سارے حج پہ گئے تھے، تو وہ ظالموں کو موقع ملا۔ یہ انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اب یہاں ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ قادیانیت کے خلاف ختم نبوت زور و شور پہ تھا۔ اب اس قوت کو توڑنے کے لیے سازش کی طور پہ یہ کیا گیا، لیکن کال کھول کے سن لے، تم نے سازش کی طور پہ کیا ہے، پھر بھی ہم صحابہ کی عظمت و دفاع کے لیے ڈٹ کر میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ یہ تمہاری سازش ہے، اور امت مسلمہ کے اکابر علماء کرام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا، یہ بمثل نماز کے ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ ہمارے ہاں رکوع بھی اعلیٰ ہے، قیام بھی اعلیٰ ہے، قاعدہ بھی اعلیٰ ہے، تشہد بھی اعلیٰ ہے، جو جہاں ہے وہ نماز میں ہے، اور نماز اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ایک اس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس قوت کو توڑنے کے لیے یہ کیا گیا، لیکن نہ، الحمدللہ وہ قوت بھی نہیں ٹوٹے گی، یہ بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں والوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ یہ خبیث ملعون لعنتی نہ بکواس کرتا، اور نہ آج امت مسلمہ میں پھر سے صحابہ کی عظمت کا وہ لہر اٹھتا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تند ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نہ یہ بکواس کرتا، نہ آج یہ کانفرنسیں ہوتی بہرحال۔ اور دوسری پالیسی یہودیوں کی، ایک تو یہ، ایک سمجھ میں آ گئی نا،
دوسری پالیسی یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک بل لانا چاہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو اہل سنت میدان میں آ جائیں گے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی، ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا، تو ہم اسمبلی میں ایک بل پاس کروا دیں گے کہ آج کے بعد کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی تو مجبوراً امت تنگ ہو جائے گی، قومی اسمبلی میں بل پاس ہو جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو قادیانی آزاد ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، یہودیوں کے ایجنٹ اگر جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو پیغمبر کے وارث بھی اس دھرتی پر موجود ہے، وہ ان کے ہر نقطے کو، ہر خباثت کو جانتے ہیں، اس لیے اکابر علماء کرام نے ٹکراؤ سے بھی پرہیز کا حکم دیا ہے کہ کسی صورت ٹکراؤ پیدا نہ ہو تاکہ یہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو، اور کسی کا کسی کے لیے دل میں کوئی بات بھی پیدا نہ ہو کہ وہ ختم نبوت پہ چلا گیا، وہ یہاں عظمت صحابہ پہ آ گیا، وہاں جو گیا وہ بھی میرا ہے، یہاں جو گیا یہ بھی میرا ہے، وہاں کی عظمت پہ بھی کٹنے کو ہم تیار ہیں، ان کی عظمت پہ بھی کٹنے کو ہم تیار ہیں، وہ آقا ہے، یہ صحابی ہے، جی یہ قرآن ہے اور یہ ان کی صورتیں ہیں، وہ قرآن ہے، صحابہ ان کی صورتیں ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کل جمعے کے دن انشاءاللہ 2 سے 3 بجے تک وہاں شارع قائدین پر وہ ہوگا انشاءاللہ، بہت بڑی ریلی ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جو ناظرین اور سامعین سنتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور انداز میں اس ریلی میں شریک ہو جائے، اسے کامیاب بنائیں، اور ہر صورت میں ٹکراؤ سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے جائے کہ صحابہ کی شان 1400 سال پہلے جس طرح تھی آج بھی اس طرح ہے، جب تک ایک بھی مسلمان دھرتی پر موجود ہوگا پیغمبر کی شان میں گستاخی یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم یسر لنا للیسر فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم یا ربی ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما، جو سنایا گیا اس عمل کی توفیق نصیب فرما، کمی بیش غلطی کوتاہی معاف فرما، ختم نبوت والے وہاں لگے ہوئے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما، ہر قسم کی مصیبت بلا و مصیبتوں اور ہر حوادث ابتلا سے حفاظت فرما۔ اللہ کل جمعے کے دن شارع قائدین میں اللہ دفاع صحابہ، عظمت صحابہ کے حوالے سے ریلی ہے، اکابر علماء بھی ان میں شریک ہوں گے، اللہ ہر حوالے سے کامیابی عطا فرما، ہر حوالے سے حفاظت فرما، اللہ دشمن کا منہ کالا فرما، اللہ دین اور دینداروں کو اللہ تبارک و تعالی ہر حوالے سے ترقی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، اے میرے اللہ اس ملک کو صالح حکمران نصیب فرما، قرآن والا قانون نصیب فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھتے ہوئے جو ان کے اللہ حاجات ہے، ضروریات ہے، غیب سے پورا فرما، جو پریشانیاں ہیں ختم فرما، دارین کی کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی گناہوں کو صرف نظر فرما، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، مانگی گئی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حالت زار پہ رحم فرما، اس مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی حفاظت فرما، اس میں بنائے گئے اللہ ایک ایک مسجد، خانقاہ اور مدرسے کی اللہ حفاظت فرما، ایک ایک مرد عورت بچے بوڑھے جوان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہر حوالے سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبول اور مقبول حاضری کی بار بار توفیق نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی زیارت بار بار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ وضو کر لو بھائی، پھر صفحے بنا لو، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ دسترخوان